حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن خیال آیا کہ چلو اللہ نے میرے کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، میں اللہ کے رسول کی دعوت کروں اور بڑی دعوت کروں، اور اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں 40-50 لوگوں کو ساتھ میں بلا لو. چلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خیال آیا اور اللہ نے مال دیا، دولت دی، طاقت دی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیکن ادب اور ڈسپلن کس کو کہتے ہیں وہ سنو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے گھر پہ کھانے کو بلانا چاہتا ہوں، اور آپ اکیلے نہیں آئیں گے، آپ 40-50 صحابہ کو لے کر آئے. لیکن اللہ کے رسول وقت میں نہیں بتاؤں گا، وقت آپ بتائیں گے، آپ کے پاس کب وقت ہے اس وقت آپ مجھے بتائیں گے. اور اللہ کے رسول آپ جو وقت بتائیں گے آپ گھر سے باہر نہیں آنا، عثمان آپ کو لینے بھی آئے گا اور عثمان ہی آپ کو چھوڑنے بھی آئے گا. بتاؤ یہی ہوتا نا مہمان کا ادب. ارے بولو نا مہمان کا ادب یہی ہوتا نا کہ ان سے وقت لینا چاہیے. یہ آپ کے پاس کون سا وقت ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں دن میں آؤں گا. ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آنا نہیں، ہاں میں خود آؤں گا، آپ نے جو وقت بتایا اس سے پہلے میں آؤں گا اور میں خود آپ کو لے کر دعوت میں آؤں گا. آپ میرے یہاں پہ کھانا کھاؤ گے، آرام کرو گے، پھر میں خود آپ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا. یہ کون دعوت دے رہے؟ ساتھ میں بولو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں. خیر دعوت کا وقت ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. بولو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور جا کر کہا اللہ کے رسول میں آ گیا، آج آپ کی دعوت ہے نا، گھر میں کھانا تیار ہو رہا اور بہت تیار ہو رہا، اور آپ جتنے بھی ہیں اپنے ساتھ میں لے کر آئے. اللہ کے رسول آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا، اس سے کہ آپ میرے گھر میں قدم مبارک لائیں گے، اللہ میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، آپ ضرور آئے نا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیار ہوں. چلو اب گھر سے باہر نکلے. بولو گھر سے حجرہ شریفہ سے باہر نکلے. جیسے باہر نکلے نا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے نا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گننا شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 7 یعنی یہ تو میں عربی میں بتا رہا ہوں جو حضرت عثمان نے گنا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلے نا تو حضرت عثمان نے ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کو دیکھے. ہمارے نبی ایک قدم اٹھائے، حضرت عثمان بولے 1، دوسرا قدم اٹھائے 2، ہمارے نبی نے تیسرا قدم اٹھایا 3. ارے بھائی چلنے والا تو قدم اٹھاتے جائیں گے، ہمارے نبی قدم اٹھاتے جائے اور حضرت عثمان بولتے جائے 1 2 3 4 5 6 7 8. ارے معلوم نہیں حضرت عثمان کا گھر کہاں سے کہاں تک، اور حضرت عثمان گنتے جا رہے 41 42 43 44. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ پہنچے تو معلوم نہیں 50-60 قدم ہو گئے ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان یہ پہلی دعوت دیکھی کہ تو میرے قدم کو گن رہا ہے، میں جتنے قدم اٹھاتا گنتا. حضرت عثمان نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرے کو معاف کرنا، میں نے منت مانی تھی کہ جتنے قدم سے آپ میرے گھر آؤ گے اور جتنے قدم سے آپ واپس آپ کے گھر جاؤ گے میں قدم گنوں گا، جتنے بھی قدم ہوں گے اللہ کی قسم ہر قدم پر مدینے میں ایک غلام کو میں آزاد کر دوں گا. اب ظاہری بات ہے 60-70 قدم جانے کے اور 60-70 قدم آنے کے تو 140-150 قدم ہو گئے. جب دعوت ختم ہو گئی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ حضرت عثمان نے گننا شروع کیا اور گنتے گنتے معلوم نہیں 50-60 تک پہنچ گئے. تو اللہ کے رسول جاتے جاتے آپ کے 50-60 قدم ہو گئے، آتے آتے 50-60 قدم ہو گئے. اللہ کے رسول 150 غلام اللہ کے واسطے میں نے آزاد کر دیا. چلو ہو گئی دعوت. ایسی دعوت کوئی کٹھور میں کرے؟ یہاں تو اگر 3 کو بلایا نے 8 آ گئے ہیں. یہ مولوی صاحب کو کبھی بلانے کا نہیں، اور اس سے زیادہ تو اس کا ٹیمپر گرم ہوئے. کس کا؟ کس کا؟ ارے بیوی کا نہیں ہوئے؟ ارے تو عجیب نکلا بھائی، ہم لوگ تو بہت دکھی ہیں. اور یہ شاکر بھی ابھی شادی کرنے جا رہے ہیں. کہاں بیٹھا بھائی شاکر؟ کہاں بیٹھا؟ اوپر ہی بیٹھا اسٹیج پہ. بیٹھ لے بیٹا بیٹھ. 19 تاریخ کو شادی ہے نا، ابھی ہنستے رہے جتنا 19 تاریخ آخری دن. ہاں فاروق ایک بہت ہنستا تھا شادی میں، بہت ہنستا تھا. میرے کو کسی نے کہا ہے قاری صاحب سے کتنا ہنستا ہے، شادی میں کتنا خوش ہے. میں نے کہا آخری دن ہے، کل سے ہنسنا بند، اسی لیے اس کو لوگ بولیں گے ہنس بند، ہنسنا. اور اس کی بیوی کو بولیں گے بیگم، بے نو ٹینشن. سارا ٹینشن اب پوری تو اٹھا کے چلتے ہیں. چلو حضرت عثمان نے دعوت کی، ہو گئی نا دعوت ہو گئی. ہاں ماشاءاللہ بولو دعوت ہو گئی. یہ بھی کرانے والا کون؟ ارے بولو نا امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟
عزت دینے والا کون, ذلیل کرنے والا کون؟ حضرت عثمان نے بڑی زوردار دعوت کی. ارے 40-50 کی دعوت ہوگی اور اونٹ کا گوشت تیار ہوگا, ارے اچھے اچھے پکوان تیار ہوں گے, اور 150 سے 170 غلاموں کو اسی وقت آزاد کیا. میرے نبی کے ہر قدم پر ہم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت علی, کون حضرت علی آ گئے, وہ بھی دعوت میں تھے. آئے, گھر میں آئے, چہرہ اداس تھا. حضرت فاطمہ نے پوچھا, بھائی فاطمہ تو حضرت علی کی بیوی ہے اور ہم تو کہتے خاتون جنت ہے, ہمارے پیارے نبی کی بیٹی ہے, اور اللہ کی قسم ہمارے نبی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. بولو نا, اللہ کی قسم ہمارے نبی فاطمہ سے بہت اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضاعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ تو میرا لخت جگر ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا اس نے میرے بارے میں کہا, ارے جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی, لیکن اللہ ساری عورتوں کی سردارن میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت علی گھر میں آئے, دعوت کھا کر آئے. بولو نا, کس کے یہاں دعوت کھا کر آئے؟ حضرت عثمان غنی کے یہاں دعوت کھا کر آئے, لیکن اداس. حضرت فاطمہ نے پوچھا, آپ کیوں اداس تھے؟ عثمان نے بہت بڑی دعوت کی. تو دعوت سے تو آدمی خوشی خوشی آتا ہے, تم اداس کا کو آئے؟ حضرت عثمان نے دعوت کی, اللہ کے رسول کو دعوت دی, صحابہ کو دعوت دی, کتنی دعائیں ملی, نبی کے مبارک قدم آئے, اللہ کے رسول خوش ہو کے گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا, لیکن ہوا کیا؟ علی نے کہا, اے فاطمہ ایسی دعوت میں کب کروں گا, ایسی دعوت میں کب کروں گا؟ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں میرے نبی کے پاس جاؤں اور نبی کو جا کر کہوں کہ آپ اپنا ٹائم بتائیں, آپ کو کب دعوت منظور ہے. میں اللہ کے رسول کو دعوت دوں, میں ابو بکر کو دعوت میں بلاؤں, میں عمر کو دعوت میں بلاؤں. ارے مدینے میں بہت سے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو میں دعوت میں بلاؤں, تاکہ میرے نبی خوش ہو جائے کہ اگر عثمان نے دعوت دی ہے تو کس نے دعوت دی ہے. لیکن حضرت علی نے روتے روتے کہا, فاطمہ اپنے مقدر میں تو یہ دعوت نہیں, اپنے یہاں تو ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں. کبھی میں کھانا کھاتا کبھی بھوکا رہتا. فاطمہ تو کتنے دن بھوکی رہتی, یہ حسن حسین کتنے دن تک تڑپتے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں اتنا مال اور اتنا پیسہ تو قربان جاؤ. اس کے سامنے بات ہو رہی ہے حضرت فاطمہ. بولو کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ آنکھوں میں آنسو تھے. اپنے شوہر علی سے کہا, جاؤ میرے ابا کو دعوت دے دو اور کہہ دو جتنوں کو لانا ہے لے کر آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, فاطمہ کیسی بات کر رہی ہے؟ اپنے گھر میں تو ابھی کی روٹی نہیں ہے, رات کی روٹی نہیں ہے, کل کا تو سوال ہی نہیں, آج کی روٹی نہیں ہے. آج رات میں کیا کھاؤں گا, تو کیا کھائے گی؟ اور میں اللہ کے رسول کو دعوت دوں اور یہ کہوں کہ جس کو لانا ہے لے کر آؤ. حضرت فاطمہ نے کہا, اگر اللہ عثمان کا ہے تو وہ اللہ علی اور فاطمہ کا بھی تو ہے. تمہارا کام ہے دعوت دینا, باقی اللہ پورا کر. حضرت علی نے کہا, ارے کوئی ایسا جانے دعوت دینے؟ حضرت علی نے کہا, نہیں. فاطمہ نے کہا, نبی کی بیٹی ہو, کہہ رہی ہو, جاؤ نا. حضرت علی نے کہا, چلو جاتا ہوں. گئے, لیکن آپ سوچو کیسے کھڑے ہوں گے اور جا کر اللہ کے رسول, میرے گھر بھی دعوت ہے, وہ بہت بڑی دعوت ہے, اور آپ کو جتنوں کو لے کر آنا ہے لے کر آؤ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ کل ہی آ رہا ہوں, کل آ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہیں گے 3-4 دن کے بعد آتا ہوں تو میں انتظام کر لوں گا. اللہ کے رسول نے کہا, غدن انشاءاللہ, کل ٹمارو, کل میں آ رہا ہوں. حضرت علی بھاگتے آئے اور کہا, فاطمہ دعوت دے کر آیا, کل ہی آ رہے ہیں, کل ہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو اس کو کہتے اللہ پر بھروسہ. آنے دو نا. کیا کہا؟ آنے دو. تو حضرت علی نے کہا, لیکن کریں گے کیا؟ کہا, اپنے گھر میں ہانڈی ہے نا بہت بڑی, بھائی گھر میں ہانڈی, دیکھ ہانڈی. حضرت علی نے کہا بس آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. کہا ہانڈی رکھ دو. رکھ دی. کہا اس میں پانی ڈال دو.
پانی ڈال, کہا اس کو بند کر دو, بند کر. حضرت علی نے کہا فاطمہ اپن نے مل کے یہ کام تو کر لیا, ہانڈی میں گرم پانی, تو کیا سب کو گرم پانی پلائیں گے؟ ہاں گرم پانی پلائیں گے. اور وہ تو کل آنے والے, کل, ابھی تو شام کا وقت ہے, کل اللہ کے رسول آنے والے. حضرت فاطمہ نے کہا ہم نے اپنی طاقت کا کام کیا, اب وہ اپنی قدرت کا کام کرے گا. اس کو بولتے یقین. کس پر بھروسہ؟ اللہ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اندازہ لگاؤ, عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور حضرت علی جب بھی گھر میں آئے ایک ہی چیز دیکھا, فاطمہ کو مصلی پہ روتا ہوا دیکھا, فاطمہ کو مصلی پہ روتا ہوا دیکھا. اللہ تو قدرت والا ہے, اللہ تو طاقت والا ہے, اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے. اے اللہ, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ ہوں, فاطمہ میں نبی کی بیٹی ہوں, اور میں نے تجھ سے کبھی پیسہ نہیں مانگا اللہ, میں نے تجھ سے دولت نہیں مانگا, آج ہماری عزت کا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رو رو کر, اور حضرت علی عصر کی نماز پڑھ کے آئے, مغرب کی نماز پڑھ کر آئے, عشاء کی نماز پڑھ کر آئے. فاطمہ اپنے مصلی پہ نماز پڑھنا, رونا, نماز پڑھنا, رونا. ارے دوسرا دن بالکل قریب آ گیا اور اللہ کے رسول کے آنے کا وقت آیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ آنے کا وقت ہو گیا. اتنے میں تو دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی. حضرت علی نے دروازہ کھولا, اللہ کے رسول بھی آ رہے, بولو بولو سبحان اللہ بولو. حضرت ابو بکر بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ. اور ابھی کل کس کے یہاں دعوت کھائی تھی؟ حضرت عثمان, وہ بھی آ رہے, اور بہت سارے صحابہ آ رہے, اور پورا گھر بھرا جا رہا ہے, بھرا جا رہا ہے. اور حضرت علی پردے کے پاس, حضرت فاطمہ کھڑی, حضرت علی گئے, فاطمہ فاطمہ سب آ گئے, سب آ گئے, دسترخوان بچھا دیا گیا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ ہانڈی کے پاس چلے جاؤ. ارے ہانڈی کے پاس جاوے کیا, سب لوگ بیٹھے تھے, سارے صحابہ کہتے تھے جو کھانے کی خوشبو آتی ہے, اللہ کی قسم ایسی خوشبو اب تک ہم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. تو حضرت علی کو بھی اندازہ تو ہوا کہ سارے لوگوں کو اتنی خوشبو آتی ہے, مطلب ہانڈی میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب جیسے حضرت علی گئے اور ہانڈی کا جیسے اوپر کا ڈھکن کھولا, اللہ کی قسم ایسا کھانا, ایسا پیارا کھانا, ایسا پیارا کھانا, اور اس کی خوشبو مدینے کی گلی گلی میں. ارے لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ہم نے بہت سارے کھانے دیکھے ہیں, ارے خوشبوئیں دیکھی ہے, پکوان دیکھا ہے, لیکن اللہ کی قسم ایسا کھانا تو ہم نے کبھی, ابھی تو کھانا پلیٹوں میں آیا بھی نہیں ہے, ابھی تو کھانا لایا جا رہا. آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے نبی کے سامنے کھانا آیا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. پوچھا علی کو, پوچھا علی کھانا کس نے بنایا ہے, کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو حضرت علی کیا بولے, کہا کہ کھانا بنایا نہیں ہے. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا نہیں وہ پانی گرم کیا تھا, پانی گرم کیا تھا. اتنا کہا ہمارے نبی سمجھ گئے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا علی آج کھلا دے, سب کو کھلا دے, یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہوا ہے. یہ جنت سے پانی سے, جنت کے نہر کے میووں سے اور جنت کے نہر کے پھلوں سے یہ تیار ہوا کھانا آیا ہے. یہ جنت کا فاکہہ کہو, ارے یہ جنت کا پھل کہو, ارے یہ جنت کا میوہ کہو, ارے یہ جنت کے نہر کا پانی کہو. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم یہ میری بیٹی کی توکل اور میری بیٹی کی دعا ہے کہ اللہ نے ان کے گھر بیٹھے بیٹھے سب کے گھر دعوت ہوتی ہے, ہمیں زمین کا کھانا ملتا ہے. میری بیٹی فاطمہ کے گھر آ جاؤ, یہاں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. تو کھانا ہو گیا, بولو کھانا ہو گیا. سب ایسے, اور سب کہے ایسا, اور صحیح بات ہے, ایسا کھانا کون کھائے گا؟ ہاں سب ایسا کھانا کون بنائے گا؟ تو کتنا بھی بڑا باورچی ہو مگر ایسا کھانا تو کون بنائے گا جو ڈائریکٹ جنت سے آیا؟ بولو کہاں سے آیا ہوا کھانا, بولو کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ. اب موقع کی بات سننا, جو مجھے بات بتانی جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا. اب معاملہ کہاں پر پہنچا؟ کھانا ہو گیا, سب لوگ کھا کے چلے گئے, السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام علیکم وعلیکم السلام. ارے سب لوگ چلے گئے, اور اللہ کی قسم کھا کر بولو فاطمہ کا دل کتنا خوش ہوگا, اور اللہ پہ یقین بڑا ہوگا کہ نہیں بڑا ہوگا کہ ہم نے اپنی طاقت کا کام کر لیا, اللہ نے اپنی قدرت کا کام کیا. ارے بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی پیچھے والے, بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مجھ پہ بھروسہ کر لے, میں تیرے سارے نہ ہونے والے کام بھی کروا دوں گا, تو تیری طاقت کا کام کر لے. اللہ کہتا میں اپنی قدرت کا کام کروں گا. ارے سارا مجمع کھانا کھا کر بولو واپس
لیکن حضرت علی ایسے ہی اداس بیٹھے. حضرت فاطمہ نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کھانا تو کھا لیا سب نے، اور عثمان نے تو زمین والا کھانا دیا، ہم نے تو جنت والا کھانا کھلایا. اب حضرت علی نے کہا فاطمہ تو کامیاب ہو گئی، لیکن ایک کمی رہ گئی دعوت میں. دعوت میں ایک کمی. ارے کیا دعوت میں کمی رہ گئی؟ جنت کا کھانا دعوت میں کمی رہ گئی. حضرت علی نے کہا ہاں، وہ عثمان جب نبی کو لے کر گئے تھے نا تو ان کے قدم مبارک کو گنا تھا. ہاں 1 2 3 4 5 قدم مبارک گنے تو 50 60 قدم جانے کے ہوئے، 50 60 قدم آنے کے ہوئے، 150 غلاموں کو آزاد کیا. ہم نے بھی دعوت کی ہے، مگر ہم تو غلام کو آزاد کیسے کریں؟ ہمارے پاس ایک بھی غلام نہیں ہے. ابھی تو حضرت فاطمہ کچھ بولے، دروازے پر ٹھک 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 آواز آئی. بولو دروازے پہ ٹھک 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 آواز ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کون آیا دروازے پر؟ ذرا دیکھو نا. حضرت علی نے دروازہ کھولا. ارے کہہ دو سبحان اللہ. فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دروازے پر. تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے کھانا تناول فرمایا نا، ابھی آپ تو گھر بھی نہیں پہنچے، آپ واپس آئے کچھ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آیا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو حضرت علی اور فاطمہ کیا ہوا ابا؟ حضرت فاطمہ ابا کیا ہوا؟ ابا نے کہا اندر تو آنے دو. ارے اندر تو آنے دو، دروازے پر باتیں ہوگی. اللہ کے رسول اندر آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو. حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک دم پریشان اور حیران. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان نے میرے قدموں کو گنا تھا، جاتے جاتے 60 70 قدموں کو گن لیا، آتے آتے 50 60 70 قدموں کو گن لیا. اس نے غلاموں کو آزاد کیا. جتنے قدم سے علی میں تیرے گھر پر آیا ہو، ہمارے نبی نے فرمایا علی جتنے قدم سے میں تیرے گھر پر آیا ہو اور جتنے قدم واپس گیا، اللہ نے کہا علی کو کہہ دو، فاطمہ کو کہہ دو، میں نے مصطفیٰ کے ہر قدم کے بدلے ایک گنہگار امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک گنہگار امتی کو جہنم سے. دعا کرو ہمارا بھی نام اس میں آ جاوے، ہمارا بھی نام اس میں آ جاوے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، نبی کے قدم پر، ہر قدم پر غلام آزاد ہوتا ہے، اور علی کی دعوت پر مصطفیٰ کے ہر قدم پر ایک امتی جہنم سے آزاد ہوتا ہے. میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے، یہ کرنے والا کون؟ ہانڈی پر کیا گرم ہو رہا تھا؟ کیا بن گیا؟ جنت کا کھانا بن گیا، جنت کا دسترخوان بن گیا. ارے وہ ہمارے نبی کے قدم پر 150 اور 170 غلام آزاد ہوئے تھے حضرت عثمان کی دعوت پر. لیکن فاطمہ کا یقین اور بھروسہ اللہ پر تھا. اللہ نے مصطفیٰ کے ہر قدم پر امتی کو جہنم سے آزاد کرا دیا. میرے پیاروں یہ پورا واقعہ بتاتا ہے اگر فاطمہ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، اور میرے دوستو اکابرین کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، اولیاء کرام کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ناممکن ممکن ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ، ہمارا بھروسہ یہ دل ہے. دل اس میں کس کو بٹھانا چاہیے؟ اللہ. کس کو رکھنا چاہیے؟ اللہ. اس پہ کس کو رکھنا چاہیے؟ آقا محمد الرسول اللہ. اپنا تو موبائل جہاں لٹکتا ہے. میں تو اگر کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا مولانا اسماعیل، صحیح میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. اسی لیے آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ ہم کو دکھی کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے اسلام اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پاک ہستی نہیں. اس پاک ہستی کو کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ ہم اوروں کو بعد میں دیکھے، پہلے اپنے آپ کو دیکھے. کیا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے؟ ہمیں کون سا بھروسہ اللہ پر؟ کون اللہ؟ ارے اللہ پر بھروسہ ہوتا نا، میں قسم کھا کے کہتا اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا نا، اگر اللہ کا تھوڑا بھی ڈر، تھوڑا بھی ڈر اگر میرے اور آپ کے دل میں ہوتا نا، ہم کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے، ہم کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کبھی کسی کی زمین کو ہڑپ نہیں کر جاتے، ہم پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی نہیں کرتے، ارے ہم زنا نہیں کرتے، ہم دارو نہیں پیتے، ہم جوا نہیں کھیلتے. ارے ہم تو وہ قبیلے ہیں کہ
زینا تو یہ ہمارا کام ہے، جوا کھیلنا ہمارا کام ہے، دارو پینا ہمارا کام ہے، اور کم وقتوں ماں پر ہاتھ اٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اور آج جو ہوتا ہے اللہ کی قسم ہمارے گناہوں کی نحوست میں ہوتا ہے، ورنہ یہ مسلمان اگر پکا ہوتا کیا مجال کسی کی کیا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہوتا؟ یہ تو اپن نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ پوچھو نہیں آئے قاری مدنی کا بیان سننا ہے، آئے کرسیاں لانی پڑی، کرسیاں کیوں کرسیاں لانی پڑی؟ کیونکہ وہ قاری مدنی آتا ہے، چلاتا ہے۔ فجر کی نماز میں یہ سب مر جاتے ہیں، فجر کی نماز میں اتنی بھیڑ کائے کو نہیں ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز میں جو ہماری مسجد بھرتی ہے وہی مسلمان ہیں جو کٹھور میں رہتے ہیں۔ ارے جمعہ میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہی مسلمان ہیں جو کٹھور میں رہتے ہیں۔ فجر میں گھروں میں آگ لگتی ہے، فجر میں پیٹ میں دکھتا ہے، کسی کی ماں مرتی ہے، اللہ کے ساتھ مذاق، مذاق اللہ کے ساتھ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا امتی نماز پڑھے گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا کہ نماز نہیں پڑھے گا وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ جو صبح صبح میں نبی کی آنکھوں کے ساتھ مذاق کرتا ہو، آج دنیا مذاق اڑا رہی ہے، ہم نے بھی تو مذاق اڑایا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو نا۔ بولو نا کون کون تیار ہے؟ نہیں ہاتھ اوپر کرے نا، ہاتھ اوپر کرے نا، ڈریں گے نہیں انشاءاللہ۔ پہلے یقین بنا لو نا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آج میرے پیاروں مولانا اسماعیل میں صحیح کہتا ہوں، 5,000 روپے کی ضرورت، 5,000 روپے کی ضرورت۔ ادھر گیا میرے گھر میں بہت حالت ہے، 5,000 روپیہ دے دینا، تو بولے گا نہیں ابھی میری بھی حالت بہت خراب ہے۔ اچھا چل تو نہیں دیتا میں عبداللہ بھائی کے پاس جاتا، عبداللہ بھائی نے نہیں دیا میں عبد الرحمان بھائی کے پاس جاتا، ارے عبد الرحمان بھائی نے نہیں دیا تو میں فاروق بھائی کے پاس آیا، ارے فاروق بھائی نے نہیں دیا تو میں مولانا اسماعیل کے پاس آیا۔ ہزاروں دروازے کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بول۔ اگر فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کو بولا ہوتا اللہ ضرور انتظام کر دیتا، لیکن اللہ سے ٹوٹنے کا اور لوگوں سے جڑنے کا یہ کون سا اسلام ہے؟ آج مجھے بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے؟ اللہ سے تعلق توڑو، خیانت کرو، اللہ کو دھوکہ دو، ایسے ایسے پاپ کرتا ہے کہ کبھی تو لگتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے گھر کو اپن نہیں چھوڑتے، اللہ کے گھر کی زمین کو نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، ایک عام بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے گھروں کی زمینوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے اللہ کے گھروں کی حفاظت نہیں کی۔ میرے دوستو، کیوں اپنی آخرت بگاڑتے ہو؟ کتنا جی ہو گے؟ آدمی مرتا کتنا جلدی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیسا جلدی مرتا ہے؟ ارے پریشر ہائی ہو گیا، پریشر لو ہو گیا، مر گیا، ڈائبٹیز ہائی ہو گئی، مر گیا، ارے کچھ نہیں تھا اچانک کینسر ہو گیا، مر گیا۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا کھاتے میرے کو درد ہوا، ارے ایمبولینس بولا، ایمبولینس لیا، ارے ڈالا ایمبولینس میں، ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر نے کہا سوری ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اور پھر اپن کیا کرتے معلوم ہے؟ اچھا وہ مر گیا، وہ مر گیا، چل موبائل لا انگلینڈ میں میسج بھیج دے، اور پھر کیا بولے گا؟ اوٹے پہ آ کے بیٹھ کے بولے گا 200 میسج تو میں نے انگلینڈ میں بھیجا، 200 میسج افریقہ میں بھیجا، ارے 200 میسج امریکہ میں بھیجا، ارے 200 میسج میں نے انڈیا کے کونے کونے میں بھیجا۔ ہم کہتے پاؤلی ہے پاؤلی، ادھر میسج نہ بھیجا ہوتا، ادھر بھیجا ہوتا، ادھر اپنے آپ کو بھیجا ہوتا۔ کیا آج اس کی باری ہے، کل تیری بھی باری ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے پیارو، آج میں صحیح میں ایک تو ویسے بھی حالات کی وجہ سے اتنا ٹوٹا ہوا ہوں، بیمار بھی ہوں اور دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، آج جب ایسا معاملہ ہمارے نبی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو ہمارا دل روتا ہے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ بولو ساتھ میں بولو نا، صحیح نا؟ ابھی ربیع الاول مہینہ، بولو ربیع الاول مہینہ بالکل ہمارے قریب سامنے بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، ہمارے نبی کا زور سے آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ ارے آئے
تو بھی کرم ہی کرم، گئے تو بھی کرم ہی کرم. اسی لیے ہمارے نبی نے بہت پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. یہ علماء سمجھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگوں، حیاتی و مماتی، میرا آنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، میرا ربیع الاول میں جانا بھی اچھا ہے. نبی آئے زمین کے اوپر برکتیں آئی، نبی گئے زمین کے نیچے برکتوں کا سیلاب آ گیا. زمین کے نیچے پیٹرول، زمین کے نیچے آئل، زمین کے نیچے ڈیزل، زمین کے نیچے سونا، زمین کے نیچے چاندی. نبی کہتے آیا تو زمین کے اوپر رحمت ہی رحمت تھی، گیا تو زمین کے نیچے بھی رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں، ہمارے نبی آئے کیسے. ہاں میں تھک گئے تو نا، ارے ہاں یا نا اتنا تو بولو نا. یہ شاکر کا نکاح تمہارا کا ہے. وہ شرماوے تو سمجھ میں آ گیا، دلہا بہت شرماتا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے نا شاکر. ابھی دن آ رہے ہیں. میں تو بولتا ہوں جلدی کر لے بھائی، ہم ڈوبے صنم تو بھی ڈوبے. شادی کا ہے نا، شادی کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ نہیں. چلو وہ بات بعد میں، پہلے ہم اس پہ آ جاوے. کون کون میرا ساتھ دے گا تو میں بات کر کے بات ختم کر دوں بھائی. اسے میرے کو بھی جانا ہے، اور کل پھر اتوار، پھر بیان، پھر واپس بمبئی تک پہنچنا ہے. ہم لوگوں کی تو زندگی ایسی ہو گئی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. بس دعا کرو اللہ اسی میں موت عطا فرما دے. بلکہ اور ایک بڑی دعا کر دو نا، آمین کہہ دو نا، اللہ مدینے کی موت عطا فرما، تاکہ ہم وہاں جا کر کہے عظمتیں تیری بیان کی تھی، زندگی میں موت آئی ہے تو تیرے دروازے پہ. اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. ارے پورا مجمع بولتے ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک. بولو آنا بھی اور جانا بھی. اور ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آواز نہیں آ رہی آپ کی، جیسے میں چاہتا ہوں ایسے آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں، ہمارا نبی وہ نبی. آواز نہیں آ رہی آپ کی، اگر آواز آ جائے تو بہت اچھا ہوگا. جو میں بولتا ہوں وہی بولو نا، اور پھر سبحان اللہ بول دینا شروع کرو. ہمارا نبی وہ نبی، وہ تمہارا نبی، وہ میرا نبی، وہ ہمارا نبی، وہ پوری امت کا نبی، اس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، وہ ہمارا نبی وہ نبی. ابو بکر کو محبت سے دیکھے اللہ صدیق بنا دے وے، عمر کو محبت سے دیکھے اللہ فاروق بنا دے وے. ارے ہمارا نبی محبت سے عثمان کو دیکھے اللہ ذوالنورین بنا دے وے. ہمارا نبی محبت سے علی کو دیکھے اللہ شیر خدا بنا دے وے. ارے ہمارا نبی محبت سے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھے اللہ حافظ حدیث بنا دے وے. ہمارا نبی محبت سے عبداللہ ابن عباس کو دیکھے اللہ مفسر قرآن بنا دے وے. ہمارا نبی محبت سے ابو ہریرہ کو دیکھے اللہ اسے بہت بڑا بنا دے وے. ارے ہمارا نبی محبت سے بلال کالے کلوٹے غلام کو دیکھے اللہ بلال کو بھی جنت کا ٹھیکیدار بنا دے وے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں نا. آنا بتا دوں. ارے ہاں میرے کو تو لگتا تم سب بھی ڈاکٹر کے پاس انجیکشن کھا کے ہو. میں کھا کے اتنا چلا رہا ہوں، تم بغیر کھائے چلا رہے ہو، بول ہی نہیں رہے سب. ارے بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ اچھا جو میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اس لیے بہت فتح کی بات پہ جاؤں گا. کڑی کو کڑی سے جوڑو گے انشاءاللہ ایک منزل پر پہنچیں گے. اور ہم کٹھور والے فخر سے بولیں گے کہ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ میرا نبی دنیا میں آیا تو کیسے آیا. بولو سبحان اللہ، بولو الحمدللہ. ارے بول دو نا نعرہ تکبیر. ہمارا نبی آیا تو کیسے آیا؟ ارے میرے دوستو، مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جس کا نام کعبہ ہے. مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جس کا نام اللہ سب کو لے جاوے. آمین بولو. عمرہ حج اللہ سب کو نصیب فرما دے. اور عجیب بات ہے، عمرے حج میں اللہ کبھی بھی پیسے کو نہیں دیکھا. ہاں ہمارے یہاں کا بانگی صاحب، ہمارے یہاں کا امام صاحب، ہمارے یہاں کا مؤذن ٹھیلا لٹکایا،
હું જાઉં છું, સલામ વાલેકુમ. कहाँ जाओ? उमरा माटी. 5,000 पगार, उमरे में चला, और कठोर का कोई करोड़ों अब्बजों पति होगा. कसम अल्लाह की, बूढ़ा हो गया, काबे का देखना भी नसीब नहीं हुआ. क्यों? अल्लाह बताना चाहता है वो मक्का मेरा घर है, मदीना मेरे मोहम्मद का घर है. अमीरी गरीबी का मामला नहीं है. जिससे मोहब्बत होती उसका कदम यहाँ पे पहुंच जाता है. बोलो ना, सबसे अच्छा घर मक्का में कौन सा? 2 रकात नमाज पढ़ो, 1 लाख रकातों का सवाब मिलेगा. कोई पूछेगा ऐसा काय को? कठोर में पढ़ा तो 2 रकात का 2 रकात सवाब मिला, और अगर वहाँ काबा चला गया 2 रकात पढ़ा 1 लाख रकातों का सवाब मिला. जवाब मैं दूंगा, अरे दुनिया की मस्जिद कोई बनाने वाला है, काबे का बनाने वाला खुद अल्लाह है. अरे बोलो ना, काबे का बनाने वाला कौन? पारा नंबर 4, काबे की शान. बोलो काबे की. हाँ, पारा जिनको उलमा बैठे पढ़ेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे. पारा नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुन बय्यिनात मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना. अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला मक्के में खुद अल्लाह, वो काबा है. अल्लाह कहता मेरा काबा बरकत वाला. अल्लाह कहता मेरा काबा पूरे आलम के लिए हिदायत वाला. अल्लाह कहता मेरे काबे में बड़ी बड़ी निशानियां. अल्लाह कहता मेरे काबे में मकाम इब्राहीम. और अल्लाह कहता आजा आजा मेरा बंदा, काबे के पास आजा. दुनिया के किसी कोने में वो सुकून न मिलेगा जो मक्का मदीने में तुझे नसीब हो जाएगा. बोलो, पहला घर काबा, वो मक्के में. दादा अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे. हमारे नबी के दादा कौन? जोर से, इतना तो जोर से बोलो. हमारे नबी के अब्बा नहीं, दादा. दादा कौन? ग्रैंडफादर कौन? दादा अब्दुल. वो काबे का तवाफ कर रहे हैं. हाँ, हमारे नबी के आने से पहले भी काबे का तवाफ चलता था. भाई काबा तो बहुत पहले था. बनाने वाला कौन? अल्लाह. बुनियाद रखने वाला कौन? आदम. और परवान चढ़ाने वाला कौन? इब्राहिम. अल्लाह ने फरमाया, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना. काबे की बुनियाद रखने वाला अल्लाह. बोलो, दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हैं? उस जमाने में ये सब नहीं था कि 7 चक्कर लगाने का, वो तो सब बाद में आया ना. दादा उस जमाने में तो तवाफ भी करते थे तो ताली बजाते थे. तवाफ करते करते क्या करते थे? मौलाना गुलाम साहब ताली बजाते थे. हाँ, और कितने तो ऐसे अजीब थे भाई, मक्के में इतने जमाने जाहिलियत में ऐसे लोग थे. वो तो अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा, नंगे तवाफ करते थे. और क्या कहते थे मालूम? जिस कपड़े में गुनाह किया वो कपड़ा थोड़ी पहन के जाने का, तो नंगा जाने का. नंगे तवाफ करते थे. हाँ, और ताली बजा बजा के था. खैर, मैं तो उस बात पे आ जाऊं. कौन तवाफ कर रहे? बोलो, कौन तवाफ करे? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो. कौन तवाफ करे? दादा. एक चक्कर यूं लगाया, दूसरा चक्कर काबे का यूं लगाया, तीसरा. अरे दादा अब्दुल मुत्तलिब रोज तवाफ करते थे. बोलो, रोज तवाफ करते. आज भी तवाफ कर रहे. एक चक्कर हुआ, दूसरा चक्कर हुआ, तीसरा चक्कर हुआ. जैसे तीसरा चक्कर हुआ, दादा अब्दुल मुत्तलिब एकदम शौक खा के, क्या हुआ? अरे मालूम क्या हुआ? काबा अपनी जगह से उठा और ऐसा नीचे की तरफ झुकने लगा. अरे काबा, काबा आप देखते हो ना मक्के में, हमारे घर में फोटो भी होते काबा. और वो काबा अपनी, बोलो बोलो साथ में बोलो, अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ. कोई भी आदमी घबरावे कि नहीं घबरावे? अरे बोलो, घबरावे कि नहीं घबरावे? दादा अब्दुल मुत्तलिब, अरे काबा उठा काबा, और दादा अब्दुल मुत्तलिब पीछे आए. जैसे पीछे आए ना तो मकाम इब्राहिम. मकाम इब्राहिम आपको मालूम होगा, वो कांच में 2 पाँव के निशाना थे. यानी बोलो ना, पाँव के निशाना थे ना, वो मकाम इब्राहिम. और दादा अब्दुल मुत्तलिब पीछे आए तो देखा मकाम इब्राहिम भी अपनी जगह से उठा और ऐसा झुकने लगा. अरे दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फजीतु कसीरा व खिफ्तु कसीरा. दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं घबरा गया. अरे आगे देखो तो काबा ऊपर उठ के झुक रहा है. अरे पीछे बोलो, मकाम में. कोई भी आदमी हो क्या करे? तवाफ करे? अभी क्या करे? अरे दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते भागा. अरे बोलो, भागे घर की तरफ. अल्लाह न करे ये बिल्डिंग दिखती है आपको, ये अगर अभी ऐसे होवे थोड़ी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, कारी अहमद अली को बचाओ, कारी अहमद अली को बचाओ. है भागेंगे. और कोई बोलेगा कारी अहमद अली का तेल लेने गया, तू भागो गिरने के.
صحیح کہ نہیں؟ میں غلط نہیں بولا، بالکل چوکھی بات بول دیا میں نے آپ کے سامنے. مولانا غلام صاحب صحیح بول دیا نا میرے یہاں، ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بلڈنگ کی بات میں کر رہا ہوں. ارے وہ تو کعبہ بنانے والا کون؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. بنانے والا کون؟ ہاں بولو نا، بنانے والا کون؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کعبے کا بنانے والا خود اللہ ہے. اللہ کہتا میں نے اسے محترم بنا دیا. لیکن آج دادا عبد المطلب کے سامنے کعبہ اٹھا جھکا. ارے پیچھے آئے تو مقام ابراہیم. ارے دادا عبد المطلب کہتے میں نے دائیں نہیں دیکھا بائیں نہیں دیکھا. ارے کعبہ جھک رہا ہے، مقام ابراہیم جھک رہا. دادا عبد المطلب دوڑے 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 سیدھے اپنے گھر پہ، اور گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا. گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا، ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹا. گھر میں کون ہے معلوم؟ ہمارے نبی کی امی. کون؟ بی بی. اللہ اللہ جزائے خیر دے اس بچے کو. یہ بچہ تم سے ہوشیار نکلا. ایسے منہ لٹکا کہ آپ لوگ بیٹھے ہو، میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا انسانوں کے بیچ میں بول رہا ہوں کس کے بیچ میں بول رہا ہوں. یہ بچہ بولا. ارے بولو نا دادا عبد المطلب دوڑے دوڑے دروازہ کھٹکھٹا. امینا امینا امینا. ارے دادا عبد المطلب تو گھر کے بڑے تھے، اتنے آرام سے امینا امینا دروازہ کھول، امینا دروازہ کھول. اور بی بی امینا نے دروازہ کھولا. کیا ہوا کیا ہوا؟ وہیں وہ جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی نا، دادا عبد المطلب وہیں بیٹھ گئے. کہا بہت عجب ہو گیا. ابھی تو بولے بہت عجب ہو گیا، تھوڑی دیر رک گئے. کہا ایک اور عجب ہو گیا. بی بی امینا نے کہا کیا ہوا؟ کہا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ امبر کی خوشبو، یہ مشک کی خوشبو، یہ زعفران کی خوشبو. دادا عبد المطلب اب رو پڑے. روتے روتے کہا 40 سال سے یہ گھر میں خوشبو نہیں لایا. 40 سال ہو گئی یہ گھر میں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا. یہ مشک، یہ زعفران، یہ امبر کی خوشبو. اور دادا عبد المطلب نے کہا امینا امینا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ ارے میں طواف کر رہا تھا، کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کے جھکنے لگا. ارے مقام ابراہیم اٹھ کے جھکنے لگا. اے یہ خوشبو یہ خوشبو. اور دادا عبد المطلب نے کہا امینا یہ کیا ہو رہا؟ امینا نے کہا دادا عبد المطلب سے آپ دھیرج رکھو دھیرج رکھو. کعبہ اٹھا اور جھکا. ہاں مقام ابراہیم. ہاں خوشبو آ گئی. کہاں سے خوشبو آئی؟ بی بی آمینہ نے کہا عبد المطلب دادا سے کہا آپ گھر کے بڑے ہیں، خاموش رہو، تھوڑا اطمینان رکھو. جو بچہ میرے پیٹ میں تھا تھوڑی دیر پہلے وہ دنیا میں آ چکا ہے. بولو بولو بولو. جو بچہ میرے پیٹ میں تھا تھوڑی دیر پہلے دنیا میں. اب دادا عبد المطلب تو بہت سمجھدار تھے. تھوڑی دیر رک گئے، پھر چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا فہمت کل ذالک. کیا کہا؟ فہمت کل ذالک. سب سمجھ گیا آمینہ آمینہ سب سمجھ گیا. ابھی میرا دل اندر سے کہتا ہے میں سمجھ گیا. جو بچہ آیا ہے جو بچہ آیا ہے اس کی وجہ سے کعبہ بھی جھکا ہے. جو بچہ آیا ہے اس کی وجہ سے مقام ابراہیم بھی جھکا ہے. اور ساری دنیا خوشبو ڈھونڈتی ہے لیکن خوشبوئیں میرے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. اور دادا عبد المطلب نے کیا کہا؟ آمینہ اوپر والے کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، یہ بچے کی شان تو کعبے سے بھی اونچی ہونے والی ہے. یہ بچے کی شان تو مقام ابراہیم سے بھی اونچے ہونے والی ہے. اور پھر دادا عبد المطلب ٹھہر گئے اور کہا آمینہ تجھے خراب تو نہیں لگے؟ بیوی آمینہ نے کہا کیا ہوا؟ ہاں ابھی دروازے پر ہی بات ہو رہی ہے، دروازے پر. ہاں دادا عبد المطلب نے کہا آمینہ ایک بات کہوں، میں دادا ہوں نا، گرینڈ فادر ہوں، دادا ہوں، اور یہ بچہ تو یتیم ہے. ارے بولو بچہ تو سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی. ہم کسی کو دیکھتے نا کسی کا یتیم پیدا ہوتا ہے، صحیح میں رونا آتا ہے، لیکن میں اس کی قسمت پہ خوش ہوتا ہوں. تو وہ قسمت لے کر آیا جو میرے نبی لے کر آئے تھے. بھائی ہمارے نبی نے آپ کبھی ابا کو دیکھا ہی نہیں. بولو نا ہمارے نبی یتیم. بولو ہمارے نبی. کھڑے پڑھو نا، اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا محبوب میں نے تمہیں یتیم بنا کر بھیجا. اب دادا عبد المطلب پھر سے وہ بات پر آ جاؤ. کہاں پر کھڑے ہیں؟ دروازے پر. آمینہ کو کیا؟ آمینہ برا نہیں ماننا، میں دادا ہوتا ہوں، نام میں رکھوں گا. بچہ اتنا پیارا ہے، کعبے سے بھی اونچی شان والا ہے. ارے بولو نا کعبے سے بھی اونچی شان والا ہے، مقام ابراہیم سے بھی اونچی شان والا ہے. ارے وہ پھول ہے پھول. بولو ہمارے نبی پھولوں سے بڑھ کر خوشبو والے ہیں. بولو نا بے شک. بولو نا
وہ نا صحیح نا. تو کیا کہا, کیا کتنے پیار سے فرمایا, کتنے پیار سے دادا نے کہا آمینہ نام کوئی نہیں رکھے گا, میں دادا ہوں نا نام. اور کہا آمینہ نام میں رکھوں گا, ابھی نہیں رکھوں گا, میرے کو 2 دن سوچنے کو چاہیے. سوچنے کے بعد ایسا چمکتا چمکتا نام رکھوں گا کہ نام سے پتا چلے گا کہ شان والا بچہ آیا ہے, عظمت والا. تو بی بی آمینہ رونے لگی. تو دادا نے کہا اچھا اس کا مطلب تیرے کو نام رکھنا ہے, تو نام رکھنا چاہتی ہے. بی بی آمینہ نے روتے روتے کہا نام رکھنے کی آپ کو بھی ضرورت نہیں, مجھے بھی ضرورت نہیں. جس خدا نے بھیجا اس نے 7 نام ساتھ میں دے کر بھیجے ہیں. کتنے نام لے کر آئے ہمارے نبی, 7 میں نام. اور اللہ نے کہہ دیا جب مصطفیٰ میرا ہے تو نام بھی میں ہی رکھنے والا. انہوں نے نام کون رکھا, ڈائریکٹ, کسی کو رکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے کتنے نام رکھے ساتھ میں, زور سے اور زور سے, کتنے نام رکھے یاد ہوگا نا, یہ آپ کو یاد ہوں گے نا 7 نام. علماء کو نہیں, علماء کو نہیں, علماء نہیں, علماء نہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں جن کو موبائل کے سارے فنکشن یاد ہے, جن کو ٹی وی سیریل کے سارے پروگرام معلوم ہے, جن کو یہ کون سا ہیرو ابھی ہٹ جاتا ہے وہ معلوم ہے, ہاں, اور یہ کرکٹ میں کیا ہو رہا, فٹ بال میں کیا ہو رہا, والی بال میں کیا ہو رہا, ہاں, کس کے گھر میں کیا ہو رہا, وہ معلوم ہے. لیکن ہم اتنے کم نصیب ہے جن کو یہ نہیں معلوم کہ میرا نبی جب دنیا میں آیا کون سے پیارے پیارے, کتنے, ارے بولو نا کتنے, اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ارے پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, کتنے نام لے کر آئے. ارے میرے دوستو ایسے نبی کو تو جی چاہتا ہے کہ ہم سلام کریں. ارے بولو جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, آپ کی آواز نہیں آ رہی, بولو نا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. تو ساتھ میں کہہ دو نا, ساتھ میں چلو ساتھ میں, اب کوئی خاموش نہیں رہے گا, پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. آواز نہیں آ رہی, آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آواز میرے ساتھ میں جڑ جائے نا تو وہ 7 نام سن لیں نا, 7 نام. اور ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, ابھی تو ہمارے نبی دنیا میں آئے, تشریف لائے, ابھی تو اللہ نے کتنے نام دیے ہیں. ارے ساتھ میں کہہ دو نا مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام. بلند آواز سے مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام, ان کے روح منور ساقی غوث کوثر پہ لاکھوں سلام, ساقی غوث کوثر پہ لاکھوں سلام, ساقی غوث کوثر پہ لاکھوں سلام, ان کی پاکیزہ سیرت سلام 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 سلام. شافی روز محشر لاکھوں سلام, شافی روز محشر لاکھوں سلام, شافی دادا عبدالمطلب نام میں رکھوں. بی بی آمینہ نے کہا آپ بھی نہ رکھیں میں بھی نہ رکھوں. نام کس نے دیا ہے, ارے پورا مجمع بولے نا نام کس نے دیا ہے. اور دادا عبدالمطلب حیران ہو گئے, اللہ نے نام دیا. بی بی آمینہ نے کہا ایک تھوڑی دیا, اللہ نے کتنے نام دیے. میں ابھی وہ 7 نام پڑھنے جا رہا ہوں, اب سب لوگ سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو. بی بی آمینہ نے کہا نام رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں, مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ کہتا ہے مصطفیٰ میرا ہے, وہ کہتا نام بھی میں ہی رکھوں گا. اور اللہ نے کیا نام دیا, اسمہ فی السماء محمود وفی التوراۃ مؤید وفی الزبور الہادی وفی الانجیل احمد وفی القرآن طه و یاسین.
محمود صلی اللہ. بی بی آمینہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نام بھیجے؟ آواز نہیں آ رہی, کتنے نام بھیجے؟ بی بی آمینہ نے کہا اللہ نے 7 نام بھیجے اور کہہ دیا جو نبی آیا ہے آسمانوں پر اس کا نام محمود ہوگا. بولو نا, آسمانوں پر اس کا نام محمود ہوگا. زبور جو آسمان سے اتری, ارے تورات جو آسمان سے اتری, اس میں اس کا نام مؤید. مؤید بولو دوسرا نام مؤید کے معنی جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو. آگے بی بی آمینہ نے کہا زبور جو اتری اس میں اس بچے کا نام الہادی. الہادی سیدھا راستہ بتانے والا. اور انجیل جو آسمان سے اتری اس میں اس بچے کا نام احمد. احمد. اور بی بی آمینہ نے کہا اوپر والے نے کہا اس بچے کو قرآن ملے گا, اس قرآن میں اس بچے کا نام کہیں طٰہٰ ہوگا, کہیں یاسین ہوگا, تو کہیں محمد ہوگا. تو پہلا نام بولو نا کٹھور والے, محمود. ارے ابھی صورت والے ہوتے پورا مجمع جھوم رہا ہوتا. کتنے نام ہمارے نبی کو ملے؟ ساتھ میں بولو نا, پہلا نام محمود, دوسرا نام مؤید, تیسرا نام الہادی, چوتھا نام احمد, پانچواں نام طٰہٰ, چھٹا نام یاسین اور ساتواں نام محمد. بولو صلی اللہ ہو. کعبہ مصطفیٰ کی شان میں جھکا, بولو نا بے شک. مقام ابراہیم جھکا, خوشبوئیں آئی, بولو بے شک. نام دادا عبد المطلب ابھی کہاں کھڑے؟ دروازے پر دہلی میں کھڑے. دادا عبد المطلب نے جب اتنا سب سنا نا, آمینہ آمینہ بچہ راج دلارے کا چہرہ تو دیکھنے دے. ارے بچے کا چہرہ تو دیکھو, اس کا چہرے انور تو دیکھو. آمینہ آمینہ ذرا سائڈ پہ ہٹ جا, میں بچے کو دیکھوں تو صحیح. ارے دادا عبد المطلب بڑے, ایک قدم بڑھایا, دوسرا قدم بڑھایا, تیسرا قدم بڑھایا. ارے ہمارے نبی کے قریب آئے, ارے قریب آئے, اس سے پہلے ایک فرشتہ آ گیا, ایک بڑا انسان آیا. تو دادا عبد المطلب حیران, یہ کون آ گیا؟ ہمارے گھر میں تو دروازے پر تو میں تھا, کھڑکی بندے چھت بندے, آیا کون؟ آنے والے نے کہا انسان نہیں, ملک من الملائکہ, فرشتوں میں کا فرشتہ ہو, اور آپ آگے مت بڑھنا. ارے آگے مت بڑھ. ارے دادا عبد المطلب نے کہا میرا گھر, میرا پوتا, بھائی میں گرینڈ فادر, وہ گرینڈ سن, اور میرا پوتا اور میں آگے. فرشتے نے کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے, ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا. آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں اور بچے کی پیشانی کو چوم رہے گے. سارے فرشتے پیشانی چومیں گے, پھر دادا آپ کا حق ہوگا, جا کے دیکھ لینا. بولو نا, فرشتوں نے ہمارے نبی کی پیشانی کو زور سے پیشانی کو. اب آگے ایک بات اور بتاؤ, اب تو پورے محلے میں محمد آ گئے, محمد آ گئے. بولو نا, محمد آ گئے, محمد آ گئے, محمد آ گئے. ارے میرے پیارو, اللہ کی قسم, ایسا پھول آیا جس سے بڑھ کر کوئی خوشبو والا پھول نہیں ہوگا. وہ ہمارے نبی آ گئے. ارے بولو وہ نور خدا آ گئے. ارے بولو وہ نور خدا آ گئے, وہ محمد آ گئے. پورے محلے میں پھوپھی کو پتا چلا, ہمارے نبی کی پھوپھی صفیہ, بولو کیا نام؟ صفیہ. پتا چلا, صفیہ دوڑتے دوڑتے آئی. ارے میں پھوپھی ہوتی ہوں, بچے کی پھوپھی ہوں. کوئی نہلائے گا نہیں, بچے کو میں نہلاؤں گی. بھائی بچہ پیدا ہوئے تو نہلانے کا معاملہ آتا نا, تو بچے کو میں نہلاؤں گی. یہ کہہ کر صفیہ نے سب کو کہا نہیں میں پھوپھی ہوں, میں نہلاؤں گی. یہ کہہ کر صفیہ نے ہمارے نبی کو ایسے گود میں اٹھایا. ارے اٹھانا تھا, اوپر والے کی آواز آئی, صفیہ نہلانا نہیں, ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے. ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے. قسم اللہ کی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کمینہ ہے وہ مسلمان, کمینہ ہے وہ مسلمان جو نبی کے چہرے کو نوچتا ہے. وہ نبی جس کی شان میں کعبہ جھکا, وہ نبی جس کی شان میں مقام ابراہیم جھکا, وہ نبی جس کی شان میں پوری دنیا کی خوشبوئیں مہکی ہے. ارے وہ نبی جس کی پیشانی کو سارے فرشتوں نے چوما ہے. ارے وہ نبی جس کو جنت کے پانی سے نہلا کے اللہ نے بھیجا ہے. اتنا پوتر اور اتنا پاک اور اتنا پیارا نبی جو ہم کو ملا. ان کو چہرہ پسند نہیں آیا, دیکھو داڑھی نہیں ہے چہرے پہ, شرم سے ڈوب مرو. کائے کو اپنے آپ کو اتنی ہوشیاری بتاتے ہو؟
جس کو نبی کا چہرے رکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے؟ ہاں کیا کیا قصور تھا ہمارے نبی کا؟ کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا میرے پیاروں؟ کیا قصور تھا ہمارے نبی کا؟ وہ ہمارے نبی تھے نا جو ہمارے واسطے رو رو کے راتوں کو جاگتے تھے. وہ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رات کو نبی آتے تھے، میں جان بوجھ کر آنکھوں کو بند کرتی تھی اس لیے کہ گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن آدھی رات کو میرے نبی روتے تھے تو میں پوچھتی تھی آپ کو بھوک لگی ہے؟ تو میرے نبی کہتے تھے نہ عائشہ بھوک نہیں لگی اس لیے روتا، اللہ میرے کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ تو نہ کرے، اللہ میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرے. یہ امتی ہے 15 دنوں کے فجر کی نماز نہیں پڑھا، یہ امتی ہے جس نے نبی کے چہرے کو نوچ ڈالا، یہ امتی ہے جس نے نبی کے کپڑے کے ساتھ مذاق کیا، یہ امتی ہے جو دارو پیتا ہے، نشے میں آتا ہے، نشے میں آتا ہے. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی شراب پیتا ہے ہمارے نبی کہتے شراب پینے کی حالت میں اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے. ہمارے موبائل پہ وہ زینا ہوتا ہے جو رنڈی بازاروں میں نہیں ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں وہ جوا اور سٹا کھیلا جاتا ہے جو بڑے بڑے کلبوں میں نہیں کھیلا جاتا. کائے کو بیان رکھتے ہو؟ کیوں بیان کیوں رکھتے ہو؟ مزہ آتی نا بیان سننے کی؟ ہاں قاری احمد علی شو بتا رہا ہے، دیکھو 2 گھنٹے کا شو ہے اور ٹکٹ بھی نہیں لینے کا ہے، مفت میں شو دیکھنے ملا، آ گئے کرسیاں کم پڑی، آئے اس لیے آئے تھے نبی کا مذاق اڑانے. میرے دوستوں نماز نہیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں، ہماری زندگی میں زکات نہیں. ایک آدمی زکات کھاتا ہے تو کھاتے ہی جاتا ہے. ارے پہلے غریب تھا زکات کھاتا ہے، اب تیرا بچہ مالدار ہو گیا، تیرا بچہ کماتا ہو گیا نہ تو اپن تو پہلے سے زکات کھاتے نا تو ابھی بھی کھاتے ہیں. میرے دوستوں حرام تو پیٹ میں اترتا ہے، حرام پیٹ میں آتا ہے، کتنا پیسہ ملتا ہے، ایک غریب کو دے دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، بیوہ کو دینا، لاچار کو دینا، مجبور کو دینا. کوئی کہاں سے بیچارہ زکات بھیجتا، اس کے پاس آتا ہے نا کہتا ہے سب سے بڑا بیوہ میں، سب سے بڑا بھکاری میں، کھاتا ہے حرام کا اتارتا ہے. یہ زندگی بنا کے رکھی ہے ہم لوگوں نے. مت کراؤ بیان، مت کراؤ، اور کرانا تو پھر میرے جیسے نپھٹ مولوی کے پاس مت کراؤ. میں تو بالکل اوپن بولتا ہوں میرے پیاروں، اگر ڈاکٹر اوپن ہو کے لیے کڑوی ٹیبلٹ دیتا ہے، انجیکشن مارتا ہے، آپریشن کرتا ہے، تو کیا عالم کو حق نہیں کہ وہ سچ بولے؟ اور آج کے حالات میں نہ بولوں تو کب بولوں؟ ارے میرے پیاروں پہلے ہم نے مذاق اڑایا تو آج کسی کو موقع ملا مذاق اڑانے کا. ہم نے داڑھی کا مذاق اڑایا، ہم نے نبی کے کپڑوں کا مذاق اڑایا، ہم نے نبی کے مسجد کا مذاق اڑایا. ارے ہم نے مدینہ مکے کو بھی نہیں چھوڑا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں مکے میں بھی موبائل پہ کھیلتا ہے. یہ مکہ مدینہ عمرے میں جاتا ہے نا وہاں بھی واٹس ایپ. کیوں؟ یہ کعبہ تیرے کو کٹھور میں ملے گا، یہ واٹس ایپ تو کٹھور میں بھی ملے گا، یہ فیس بک کٹھور میں ملے گا، یہ نیٹ اور وائی فائی کٹھور میں ملے گا، ارے یہ گوگل پہ جانا کٹھور میں ملے گا. لیکن کعبہ تو آج ملا پھر معلوم نہیں آنکھیں دیکھنے کو نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا. لیکن اپنا تو موبائل مدینے میں جا کے بھی نہیں چھوٹا. جس نے مدینے میں ذلت والا کام کیا ہوگا اس کو میں کٹھور میں کیا سمجھاؤں؟ اس لیے میرے پیاروں آج بات ختم کرتے کرتے میں شاکر سے معافی چاہوں گا. انہوں نے میرے کو نکاح پہ بلایا تھا لیکن میرا جو دل بھرا ہوا تھا نا وہ بھرا ہوا دل میں نے آج آپ کے سامنے رکھا اور ایک فقیر کی طرف بھیک مانگتا ہوں. آ جاؤ مصطفیٰ کا دامن تھام لو. اللہ کی قسم کسی میں ہمت نہیں ہوگی کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. فاطمہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتی ہے اللہ گرم پانی کو جنت کا پانی بنا دیتا ہے، جنت کا کھانا بنا دیتا ہے. اسی فاطمہ کا صدقہ مانگو نا، اسی فاطمہ کا اللہ سے مانگو، اللہ فاطمہ کے صدقے حالات بدل دے. شیخ سعدی نے کیا فاطمہ کا صدقہ نہیں مانگا؟ پوچھو مولانا اسماعیل، ہم نے ساتھ میں فارسی پڑھی ہے اور یہ تو فارسی میں بہت ہوشیار تھے. شیخ سعدی نے شعر کہا ہے، طاہر بھائی فارسی میں شیخ سعدی نے شعر کہا ہے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، اور مولانا اسماعیل صحیح نا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ، گر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. شیخ سعدی جیسا کہتا اللہ اللہ فاطمہ کے صدقے موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کر دینا. اور یہ جو شہر میں پڑھ رہا ہوں نا دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے.
میرے پیاروں کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ ہم نے کیا کم کیا ہے؟ ہاں میرے دوستوں، میرے کو خبر ملی اور الحمدللہ ریلی نکل رہی ہے، نکلتی ہے، اور بولو نکلتی رہے گی. لیکن کاش کوئی اپنے گھر میں تو ریلی نکالا ہوتا کہ یہ میرے گھر میں جو ٹی وی ہے یہ میرے نبی نے اجازت دی ہے، میری بیوی کے چہرے پر برقع نہیں ہے، میرے نبی نے اجازت دی ہے، میرا بیٹا آوارہ گردی کرتا ہے، کیا میرے نبی نے اجازت دی ہے، میں کھلا سگریٹ پیتا ہوں، بیڑی پیتا ہوں، تمباکو کھاتا ہوں، کیا میرے نبی نے اجازت دی ہے، میرے نبی نے پرمیشن دی ہے؟ ارے میں کسی کا حق مارتا ہوں، کسی کا پیسہ دباتا ہوں، کسی کا قرض لیتا ہوں واپس نہیں دیتا ہوں، ارے ریلی نکلے گی، لیکن میں آپ سے مانگتا ہوں اپنے واسطے بھی تو نکالو، اپنے واسطے بھی تو نکالو. میں منع نہیں کرتا، ریلی نکالنے منع نہیں کرتا، میں تو اس پر کہتا ہوں کہ جب اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تو کسی اور کو لے کے کیا کریں گے؟ ٹائم ختم ہو گیا. اگر ٹائم ہے تو میں بہت اچھی بات بولنے جا رہا ہوں، بس اس کے بعد ختم. نہیں بہت ہو گیا، 11 بج گئے. جتنا کھایا اتنا بولا بھائی، اوور ٹائم کا کو لے رہے ہو؟ آج تھوڑا زیادہ کھایا. مولانا اعظم کا ہے کہ میرے کو بہت آنکھ نکال کے دیکھتا ہے بھائی، 2-4 لقمہ زیادہ کھایا تو اس نے تمہارا کٹھور کا مولی اعظم میرے پہ غصے ہو رہا تھا. ارے بھائی خود ایسا پتلا سلیم باڈی ہمارے تو چلتا ہے سب. ڈاکٹر فاروق صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے، ہماری تو باڈی ایسی ہوتی ہے. بہت بڑے ڈاکٹر آئے بمبئی کے، اسماعیلیہ ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر یہاں ہمارے درمیان میں ہے. اب ڈاکٹر کے سامنے ایسا، لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب کرے تو کیا کرے، مولوی روز مرغی کھاوے تو کیا کرے. مولانا کو مرغی بہت پسند ہے نا. گودام میں بول مرغی کا قبرستان. ہاں عثمان نانا ہنسو کھلاؤ مت، خالی ہنسو. یہ تمہارا پوتا ہے نا، بہت پیارا ہے، اتنی محبت کرتا ہے میرے سے، اتنی محبت کرتا ہے. اللہ اس کو بہت اچھا بناتے ہوئے. اس کو ایک دن میں نے پوچھا کیا بننا کا، قاری احمد علی. میں نے کہا مت بننا، بہت کھائے گا اور لوگوں کی بھی بہت کھائے گا. کچھ لوگ ابھی آج کل ہے نا مولانا کے بھی اوپر نکلے، معلوم ہے. ایک مولانا عبدالحمید تیرے جیسا کوئی ہوگا، ایک مولانا بیچارہ ہے نا دعوت میں، بولو کہاں پہ، دعوت میں. ڈاکٹر صاحب مولانا دعوت میں گیا اور مرغی نہیں. بتاؤ مولانا کو اچھا لگے؟ اچھا لگے؟ بولی اسماعیل عثمان نانا اچھا لگے؟ مولانا دعوت میں گیا اور مرغی جیسا دعوت میں گیا نا تو بھرجی آئی. بھرجی سمجھتے ہو نا؟ ہاں. تو مولانا نے دیکھا بھرجی ہے، پھر دیکھا آملیٹ آیا، آملیٹ، پھر دیکھا تو اس کے بعد ہاف فرائی آیا، ارے پھر دیکھا تو بوائل ایگ ابلا ہوا. اب مولانا کا دماغ گیا. لیکن ڈسپلن تو مولانا میں ہوتی ہے نا، ایسا تھوڑی ننگا ہو کے بولے مرغی لا. تو مولانا نے بھی آئیڈیا کیا ہے، ایک انڈا ایسا اٹھایا، کہا بھائی گھر کا مالک کون ہے؟ تو بولے عثمان نانا. کہا عثمان بھائی اس کی ماں کا ہے؟ ماں. تو عثمان نانا بھی پہنچا ہوا گا، یتیم پیدا ہوا. ہنسو میں نے کیوں ہنسایا معلوم ہے؟ بھلے عثمان نانا کے نام سے ہنسایا اس لیے کہ ابھی میرے کو توا گرم روٹی پکانے کا ہے. توا تو گرم ہو گیا ہے، روٹی پکا کے نکالنے کا ہے. آج میں کٹھور والے کو ایسی عجیب بات سنانے جا رہا ہوں، اور یہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں. میں نے اب جب ڈاکٹر صاحب کو دیکھا نا تو ایک علمی بات، ایک مولانا اعظم مولانا شعیب، آپ لوگ پوری توجہ دینا. یہ اپنے کو یہ کٹھور میں جانور دکھتے، کتے، بلی، چوہا نہیں. انڈیا ہے انڈیا. میرے کو ایک نے کہا مولانا 100 میں 99 بے ایمان. انڈیا کے بارے میں 100 میں 99 بے ایمان. میں نے کہا ہاں سن لے، 100 میں 99 بے ایمان، پھر بھی میرا بھارت ماں. کیوں طاہر بھائی تو اکیلا تھوڑی شعر بولتا ہے، میں بھی بولتا ہوں. آج میں بہت عجیب بات سنا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو ہنسا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد دیکھو میں ایسا بولوں گا نا کہ پھر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، اس لیے میرے کو معلوم ہے پھر کٹھور میں کوئی میرے کو نہیں چھوڑے گا. لیکن میں بولنے جا رہا ہوں بھائی جانور دکھتے اپنے کو کٹھور میں، کتا، بلی، بولو نا. ابھی کوئی باہر کا آدمی آیا ہوگا، اس نے انڈیا کی لاری پہ سموسا خریدا. عبدالحمید آیا ہوگا، فاروق کینیڈا امریکہ کہیں سے آیا ہوگا، اور انڈیا کی لاری پہ سے کیا خریدا؟ تو وہ بھی نہیں خریدے. اور انڈیا کی لاری پہ سے سموسا خریدا. اب 5-10 روپے کا سموسا خریدا. اب اس نے سموسا جو کھایا نا ویری ٹیسٹی، اور کہا اونلی 5 روپیز. ہاں ہمارا تو $1 بھی نہیں ہوا، اونلی 5 روپیز. ایک سموسا کھایا اس نے، بہت اچھا لگا. اب دوسرا سموسا کھایا نا تو اس میں بال نکلا، بال
وہ ہوتا ہے نا عورتوں کا بال کبھی کھانے میں آتا ہے, آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے آتا ہے بولو نا, آتا ہے. تم تو ایسا بیٹھے جیسے سب کینیڈا میں بیٹھے ہو. تو غصے ہو گیا, سموسہ میں عورت کا بال, سموسہ میں. اور لاری والے کو کہتے واٹ از دس؟ کہتے اوکے اوکے, انڈیا انڈیا, دس از انڈیا. نا ہم کلیم کریں گے, کلیم وی ہیو ٹو کلیم دس سموسہ اور اس کے اندر بال. ارے یہ تو کتنا پیٹ کو خراب کر دے گا. اتنا بولا اتنا. اور دکان والا لاری والا بولا سوری ہے بھائی, معاف کر دو تمہیں, یہ تو એવું થાય અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો આવું થાય. نہیں ہم پولیس کو خبر کریں گے, سموسے میں. اب لاری والے کا دماغ گیا, کتنا پیسہ دیا تھا؟ 5 روپیہ. تو کہا 5 روپیہ میں عورت کا بال ہی نکلے گا, پوری عورت تھوڑی باہر آئے گی. بول کے ہاتھ پکڑ کے بڑھا دیا, پانی دے. ہنس لو بھائی, ہنسے اچھا لگا. بہت بنیادی بات پہ آ رہا ہوں, ایک دم بنیادی. آپ بولو تو یہیں پہ ختم کر دوں بات. اس کا اب جو بات بولوں گا نا پھر میں چلوں گا یہاں سے, پھر رکوں گا بھی نہیں آپ کے درمیان. اور آج میں اتنی اچھی چیز لے کر آیا ہوں, ایک دعا لے کے آیا ہوں. یہ دعا حضرت عیسیٰ پڑھتے تھے. کون پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں پڑھی, اور ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیا, اور حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو دیا, اور حضرت ابو بکر نے قسم کھا کر کہا کہ میرے نبی نے قسم کھا کر کہا, اور اللہ نے بھی قسم کھا کر کہا, یہ دعا اگر کوئی بھی پڑھے گا, اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا, دیوا ہوگا, اللہ غیب کی طاقت سے اس کے پورے قرضے کو ادا کروا دے گا. چاہیے وہ دعا؟ چاہیے آپ کو؟ یہ دعا میں لے کر آیا کارڈ میں. انشاءاللہ ہمارے شاہ نواز بھائی کوئی ہے, ان کو دیا ہے. یوسف بھائی کون ہے شاہ نواز؟ جہاں کہیں بھی ہوئے بھائی, شاہ نواز بھائی کے پاس سے کارڈ لے لینا. لیکن سمجھ لینا یہ دعا حضرت عیسیٰ پڑھتے تھے, اللہ نے دی تھی. اللہ نے ہمارے نبی کو یہ دعا دی, ہمارے نبی نے صحابہ کو یہ دعا دی, اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا یہ دعا پڑھ لے, یہ دعا پڑھتا جائے گا, قرض پہاڑ کے برابر ہوگا, اللہ غیب کی طاقت سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. تو بھائی سب تیار ہے نا؟ یہ لیں گے نا؟ بند کروں بات, بند کروں کہ بولوں؟ مولانا شعیب, مولانا اعظم, چالو رکھو بات. یہ علماء کے تو بہت کام کی بات ہے, علمی بات ہے, آپ لوگ بھی سمجھنا. چلو میں سب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے سیدھے آ جاؤں کہ جتنے بھی جانور ہم کو دکھتے ہیں نا دنیا میں, جتنے درندے چرندے, بولو بولو, پرندے, کیڑے مکوڑے, سمندر میں مچھلی وچھلی, جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں, قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب کتاب لے گا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.